السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق اور دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے نبوی نسخوں پر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو نبوی نسخہ نمبر 3 جس پر آج ہم بات کریں گے، میں پہلا نسخہ بتا دوں۔ ہمارے اعمال میں میانہ روی اور تسلسل دوام ہونا چاہیے۔ دوسرا نسخہ، ہمیں خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ تیسرا نسخہ جو ہے، امام بخاری رحمہ اللہ عنوان بیان کرتے ہیں، باب نمبر 20، باب الصبر عن محارم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان باتوں سے اجتناب کرنا۔ یہ جو باب ہے نا، سب سے پہلے تو ان محارم اللہ، محارم اللہ سے مراد کہ اللہ کی جو ممنوع، یوں کہہ لیجئے جو ممنوع وادیاں ہیں نا، جو ایریاز جس میں ہمیں جانے سے منع کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ کہا الصبر، تو جب ہم صبر کرتے ہیں تو صبر کا جو ایک شرعی مفہوم آتا ہے وہ ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ صبر، آپ کسی اچھائی پر ثابت قدمی دکھا دیجئے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن نہیں یار پڑھنی ہے نماز، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ صبر ہے۔ یہ اچھائی پر، خیر پر، نیکی پر صبر کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کر رہے ہیں۔ اندر سے ایک آواز ہے کہ چھوڑو مرا، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں پڑھی، اتنے لوگ نہیں پڑھتے، ہم بھی نہیں پڑھیں گے، اور توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، استغفار کر لیں گے۔ اس کے باوجود اٹھتا ہے بندہ، نماز جا کر پڑھتا ہے۔ یہ ہے اطاعت پر صبر کرنا۔ برائی کے معاملات سامنے آ گئے، تمام تر وسائل بھی موجود ہیں، ہر کسی کی برائی کر سکتا ہے کچھ بھی، لیکن پھر یار کر تو لوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے مجھے، اکیلا ہوں، دنیا والے نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر اور خوف، یہ بھی صبر ہے، یہ برائی سے بچنے پر صبر ہے، اور یہ اٹ سیلف ایک نیکی ہے۔ اور تیسری چیز آتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں میری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مجھے پسند ہوں یا نہ ہوں، میرے لیے بظاہر دنیاوی اعتبار سے مجھے فائدہ پہنچائیں یا نقصان پہنچائیں، میں اس کو مانوں اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ، بالکل انشراح صدر کے ساتھ۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ کی جس دن ڈیتھ ہوئی تھی، جمعہ والے دن، اس دن میرا جمعہ جامعہ ابی بکر میں تھا، اور میں نے اس دن جمعہ بھی پڑھایا، اور پورا جمعہ پڑھانے کے بعد میں نے آخر میں یہ اعلان جب کیا کہ مجھے 2 اعلان کرنے ہیں آج۔ ایک میں اعلان میں نے اپنے والد صاحب کی وفات کے حوالے سے کیا کہ جی عصر کے بعد ان کی نماز جنازہ ہوگی انشاءاللہ العزیز، تو اس کے بعد نماز بھی پڑھا دی میں نے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس اس دن آئے، کہنے لگے کہ ہم جب ہم نے سنا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کتنے حوصلے کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے کتنے آرام سے یہ بات بیان کی، نماز بھی پڑھائی، سب کچھ۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں حوصلہ دیا ہے۔ سب سے بڑی چیز جس نے ہمیں کھڑا کیا یہاں پر ممبر پر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ میں نے کہا میں نے جس خوبصورت وجود کا اعلان کیا نا، اس نے میری گھٹی میں ایک چیز رکھی تھی، اور وہ کیا تھی کہ بیٹے اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اس کے سارے فیصلے خوبصورت ہوتے ہیں، خواہ بظاہر ہمارے لیے کتنی تکلیف، پریشانی اور اذیت کیوں نہ ہو۔ تو بھائی یہ چیز ہے صبر کی۔ تو یہ کہا باب الصبر عن محارم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں سے روکا ہے ان سب چیزوں سے رک جانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نافرمانی سے بچنے والی کیفیت کو ثابت قدمی اور صبر کا نام دیا۔ اطاعت پر یہاں پر کوئی بات نہیں ہو رہی، تقدیر پر یہاں پر کوئی بات نہیں ہو رہی، یعنی صبر کے جو 3 پہلو ہیں ان میں سے دوسرے پہلو کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نبوی نسخہ نمبر 3 بنایا، کہ جو شخص چاہتا ہے دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، آخرت میں کامیابی، تو اس کے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بھائی وہ برائیوں سے بچنا شروع کر دے۔ برائیوں سے بچنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی نیکی ہے۔
آئیے ذرا اس میں اللہ کا فرمان سنتے ہیں. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. امام بخاری رحمہ اللہ حسب معمول جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اپنے اس منہج میں ہیں کہ سب سے پہلے آیت سے استدلال کرتے ہیں، استشہاد کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی طرف آتے ہیں. تو یہ سورہ الزمر آیت نمبر 10 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا. وقال عمر وجدنا خیر عیشنا بالصبر. سید عمر فاروق فرماتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کا بہترین جو انعام پایا، بہترین زندگی جو پائی ہے وہ صبر کے ساتھ پائی ہے. صبر ایسا کیوں ہے؟ صبر کے ساتھ کیوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ صبر پتہ کیا چیز دیتی ہے آپ کو؟ بھائی صبر کے ذریعے آپ کے اندر ایک قناعت پسندی آ جاتی ہے. صبر کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونے والی کیفیت میں آ جاتے ہیں. صبر کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا یہ میرے لیے سب سے بہتر ہے. صبر کے اندر اللہ کی جو تقسیم ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، آپ اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ یار یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ میرے اللہ کا میرے لیے فیصلہ ہے. تو صبر کے اندر اتنے زبردست، صبر کے بعد حسد سے بچا جا سکتا ہے. جب انسان اپنی کیفیت پر اور اپنے احوال پر دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی حسد کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کینہ، نفرت، بغض کی ضرورت نہیں پڑتی. ان سب منفی اور شیطانی جذبات سے، احساسات سے انسان بچ سکتا ہے. یہی بات ہے سید عمر فاروق نے فرمایا کہ ہم نے بہترین زندگی صبر ہی میں پائی ہے. حدیث سے ہے، اس میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يسأله احد منهم الا اعطاه حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفد كل شيء انفق بيديه ما يكون عندي من خير لا ادخره عنكم وانه من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنيه الله ولن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر. فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ان ناسا من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی سے کچھ مانگا. فلم يسأله احد منهم الا اعطاه، جس نے جو کچھ مانگا اللہ کے نبی نے اس کو دے دیا. حتی نفد ما عنده، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا. فقال لهم حين نفد كل شيء انفق بيده، جب ان کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ما يكون عندي من خير لا ادخره عنكم، بھائی جو بھی اچھی چیز ہو میرے پاس وہ میں تم سے چھپا کر کبھی بھی اپنے پاس جمع نہیں کرتا. وَإِنَّهُ مَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، لیکن بات یہ ہے کہ جو تم میں سے بچنا چاہے اللہ اس کو بچائے گا. ہاتھ پھیلانے سے، جو طلب کا مطلب ہے مانگنے سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص فضل و کرم سے اور پردہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، جو اپنی عفت کو اور اپنی عزت کو بچانا چاہتا ہے. فرمایا جو صبر کرنا چاہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنا چاہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دے گا. وَلَن تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، تمہیں اللہ کی نعمت صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملی. یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر صبر کی یہ جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شاید وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کو نماز پر مقدم رکھا گیا ہے، اس لیے کہ نماز بغیر صبر کے ممکن ہی نہیں ہے. بغیر صبر کے نماز جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں نا اللہ کے نبی کے وَلَن تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی بندے کو صبر سے بہترین اور وسیع کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی تو واقعتاً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر صبر کو کلی طور پر سمجھا جائے. اور اس حوالے سے اگلی حدیث ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے راوی ہیں زیاد بن علاقہ قال سمعت المغیرۃ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترم او تنتفخ
قدماه فيقال له فيقول افلا اكون عبدا شكورا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کبار صحابہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترم، اتنی نماز پڑھتے تھے کہ دونوں قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ فیقال له، جب ان سے کچھ کہا جاتا کہ پھر وہ اس کا جواب دیتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو کیفیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر والی کیفیت، یہ ہمارے لیے ایک کس طرح ہم سمجھیں اس بات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ، حبیب کائنات، محبوب کائنات، اللہ کے خلیل ہیں ہم، ٹھیک ہے، جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت بنا دیا، جن کی بات ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آئیے ذرا اس حدیث کے نکات سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ عبادت میں جو مشقت ہے یہ شکر گزاری کا ایک اظہار ہے۔ کوئی بھی عبادت، نماز 5 وقت کی، روزے 30 دن کے یا 29 دن کے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ یقین کریں کہ یہ دل کی مشقت کے ساتھ ہوتے گا۔ جس نے اپنے دل پر قابو پا لیا، یقین کیجئے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، خوبصورت ترین، حسن مجسم، شافع محشر، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے قیام سے، رکوع سے اور سجدوں سے اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا، اور ہمیں سمجھایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ نماز ہے۔ ہم نے تو شکر، کون سا شکر ادا کیا؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، زبانی بھی شکر ادا کریں، لیکن میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شیطان کے شر سے اپنی عافیت عطا کرے۔ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کے شکر کا طریقہ ہیں۔ نماز اللہ کا شکر ہے، روزہ اللہ کا شکر ہے، حج اللہ کا شکر ہے، زکوٰۃ اللہ کا شکر ہے۔ کوئی عبادت جب آپ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اتباع کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، تو گویا کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں عملی طور پر۔ ہم زبانی شکر کے ساتھ جب تک عملی شکر کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات بتائی کہ عبادت میں صبر اور استقامت مطلوب ہے۔ تیسری بات، گناہوں سے بچنا اور عبادت میں لگے رہنا، دونوں ہی اس صبر کے مختلف پہلو ہیں۔ عبادت کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ بخشش اور مغفرت کروانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اس کی بندگی کرنا بھی ہے۔ عبداً شکورا، یہ وہ مقام ہے جو ہر مومن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر عملی شکر ادا کرے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی ہر نعمت کا کوئی نہ کوئی حق ضرور ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، اس باب کے بالکل پہلی حدیث ہم نے یہ پڑھی تھی کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان غفلت اختیار کرتا ہے، اس میں سے ایک صحت اور ایک وقت۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ اس صحت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور دین کے حوالے سے خرچ کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا تو مال کا حق ادا کریں کہ اللہ کی مخلوق کے حوالے سے خرچ کریں، اللہ کی دین کی نشر و اشاعت میں اس کو خرچ کریں۔ آپ کے پاس علم ہے تو آپ لوگوں کو لٹریٹ کیجئے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے اس پیشے کو پیسہ بنانے کے لیے خرچ نہ کیجئے۔ کوئی نہ کوئی وقت آپ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر فری ٹریٹمنٹ کریں، بھئی آپ لیجئے اپنی جو آپ کی اپائنٹمنٹ فیسز ہیں، ٹریٹمنٹ فیسز سب لیجئے، لیکن میں اپنے ڈاکٹر حضرات جتنے بھی ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھی آپ لوگ اپنی ویکلی آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایسے لگائیے جس میں صرف آپ نے کوئی پیسے نہ لینے ہو، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے فری کیمپ لگائیے، میڈیکل کیمپ، چھوٹے ایریاز میں جا کر جہاں سے لوگ آپ کے پاس نہیں آ سکتے، بڑے ہسپتالوں میں نہیں آ سکتے۔ آرکیٹیکچرز ہوتے ہیں، بھائی آرکیٹیکچر، بھائی مسجد کا نقشہ آپ فری بنائیے، اس کے پیسے مت لیجئے، فری آف کاسٹ کر کے دیجئے۔ انجینئر، وہ اس طرح ہر شخص جو ہے نا اپنے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے وہ اس کو اللہ کے دین کے حوالے سے
اختیار بھی کر سکتا ہے اور استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث بس اسی پر ہم اکتفا کریں گے انشاءاللہ العزیز، اگلے باب کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔